بزرگان اسلام و سامعین حضرات، آج کے مختصر بیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت مختصر ارشاد کی طرف سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی کافی حد تک اصلاح کا سامان موجود ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کافی حد تک ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی سلوک پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کمال ایمان اسی میں ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی سلوک پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر صرف اسی ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے تو آج دنیا میں جو فسادات ہیں ان کی جڑ کٹ جائے۔ اگر آدمی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے وقت یہ سوچ لے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو ایسا سلوک میں پسند کرتا، جب وہ یہ سوچے گا امید ہے کہ اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا اور یہ اس بگاڑ فساد کی جڑ کٹ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کھنچاؤ تناؤ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے حقوق ادا کریں اور میں کسی کا کوئی حق ادا نہ کروں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر 12-10 اپنے 10 لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کارخانہ دار اپنے کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں پر ظلم کر رہا ہے۔ افسر جو ہے کسی محکمے کا افسر اپنے محتاط جو ملازمین ہیں ان پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ مالک جو ہے کام کرانے والا وہ اپنے مزدوروں پر ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ اپنے گھر میں جو غالب لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم عمل کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے یہ جنت کی مثال بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور غیر مسلموں نے ان کو اپنایا تو آج وہ دنیا کے لحاظ سے کہاں تک پہنچ گئے اور مسلمان ان کے دست نگر محتاج بن گئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھویا ہوا اپنا مقام دوبارہ ہمیں مل جائے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہے، کسی وطن سے اس کا تعلق ہے، کوئی سی زبان بولتا ہے اور کسی برادری کسی قوم سے اس کا تعلق ہے، لیکن مسلمان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خیرخواہی کریں اور اس کی کام کریں۔ اسلام میں یہ قومیت، لسانیت، وطنیت نہیں، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ہی عورت حضرت حوا سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے قبائل اس لیے بنائے ہیں، قبیلے اس لیے بنائے تاکہ پہچان سکو، ایک دوسرے کو تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ قومیت کے لحاظ سے عزت نہیں ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور وہ افضل ہے۔ اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں۔ اگر وہ مصائب میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو اس کے ساتھ جانی مالی ہر طرح سے سخنی ہر طریقے سے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ یہی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اور اسی میں ہی ہمارے کھوئے ہوئے مقام کا دوبارہ ملنے کا راز مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔